ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک سے پہلے گوندل صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ وہ خود اس ذمہ داری قبول کرتے ہیں، گورنمنٹ میں ہے اور وہ قبول کر سکتے ہیں، مگر سر قبول کرنے سے صرف کام نہیں بنے گا. لیکن میں بات آگے کہہ رہا تھا کہ جو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے وہ پوری کرے، جو فیکٹری اونرز کی ذمہ داریز ہیں وہ پوری کریں. اور میں آپ کو بھی شامل کرنا چاہ رہا ہوں، جیسے آج پورا میڈیا فوکسڈ ہے اس حادثے پہ، اچھی بات ہے، لیکن اگر 2 دن بعد یہی میڈیا اگر دوسری فیکٹریز پہ فوکس کرے، یہ ساری چیزیں وہاں ان کے ریکارڈ میں لائے اور یہ میسج دے پبلک کو، سول سوسائٹی کو، گورنمنٹ کو کہ یہ کمزوری ہے. یہ علی کو ہم نے اسی لیے لیا، یہ لکھتے رہے، بار بار لکھتے رہے. ابھی بھی ان سے پوچھیں کہ کون کون سے. میں تو علی صاحب سے ہمدردی کر سکتا ہوں، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ لکھنے والے آج کل بیچارے زیر عتاب ہیں جب سے آپ لوگ آئے ہیں الیکٹرانک میڈیا والے. یہ جب تک الیکٹرانک میڈیا اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرے گا، یقیناً آپ سارا دن گھومتے رہتے ہیں اور تمام نیگیٹیویٹیز آپ حکومت کے سامنے لاتے ہیں. اور یہ ایک پازیٹیو فیصلہ ہے اگر یہ کر لیں تو، تاکہ گورنمنٹ بھی اس پہ نوٹس لے، گورنمنٹ بھی نوٹس لے، پبلک بھی نوٹس لے، اور جو مزدور وہاں کام کرتا ہے اس کو بھی اویئرنیس. مگر سر زیادہ رسپانسبلٹی طارق صاحب کیا گورنمنٹ صاحب کی بات اتفاق کرتے ہیں کہ ہم سب کریں گے؟ وہ تو بات کی سٹیج ہے سر. میں نے پہلے اپنا نام لیا ہے، اپنے سرکاری اداروں، یہ حل نہیں ہے نا سر. آپ سرکاری اداروں کا نام لیا ہے. تو یو کین ڈو، بٹ میں عرض کروں جوڈیشل کمیشن بنا دیا ہے سندھ گورنمنٹ نے، اور جو ہی اس کی فائنڈنگز آئے گی. کمیشن کا مطلب ہے مٹی پاؤ نہیں، ایسی بھی بات نہیں ہے. کمیشن کا مطلب یہ کہ مٹی پاؤ ایسا ہی ہے نا سر. نہیں، یہ مٹی پاؤ والا ایشو نہیں ہے، یہ جانوں کا مسئلہ. چلے عدالتیں ہیں تو شاید کچھ نہ کچھ وہ بالکل کریں گی، عدالتیں تو کرتی ہیں. یہ عدالتوں کے حوالے سے تو بہت کچھ ہے. حکومت وقت کا کام تو ہوتا ہے، لیکن یہ کہنا میرا شاید غلط ہوگا کہ اسی حکومت میں ہوا ہے، اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور کبھی کسی نے اس کے بارے میں زیادہ سوچا نہیں، چونکہ ہم نے ایک حل ڈھونڈ لیا. حل یہ ہے کہ ہم نے انسانی جان کی قیمت رکھ دی ہے. اب مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب امیجیٹلی جیسے کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے تو امیجیٹلی اس کی اناؤنس کر دیا جاتا ہے جی کہ 2 لاکھ روپیہ 5 لاکھ روپیہ دے دیا جائے گا، 50 لاکھ. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. یہ تو ایک سٹینڈرڈ پروسیجر ہونا چاہیے کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی بندہ فیکٹری میں فار ایگزامپل مر جاتا ہے بیچارہ آگ کی وجہ سے یا کوئی اور حادثہ ہو جاتا ہے تو یہ لوگوں نے انشورنس کروائی ہوتی ہے آٹومیٹکلی. حکومت کا تو کام اس میں نہیں ہونا چاہیے، یہ تو آٹومیٹکلی اس کو ملنا چاہیے. صاحب کل لاہور میں ہوا، آج گجرانوالہ میں ایک پلازا میں آگ لگ گئی، کراچی کے اندر کل سے یہ آگ ابھی تک بجھی نہیں ہے پوری طرح سے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں جی، یہ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بنتی ہے ان کی، لیکن یہ کہہ دینا کہ جی ہم نے چونکہ 5 لاکھ اناؤنس کر دیا تو کسی طریقے سے ہم سے یہ جو ہماری رسپانسبلٹی ختم ہو جاتی ہے، یہ بات نہیں ہونی چاہیے. اور نہ ہی میرا خیال ہے کہ اس وقت امیجیٹلی اناؤنس کر دینا چاہیے کہ یہ ہم نے اناؤنس کر دیا تو کسی طریقے سے ہم نے اس پہ ڈھکنا ڈال دیا. اب دیکھیں آپ نے ECL پہ ڈال دیا، ابھی تک وہ جو اونر ہے اس کے بارے میں ڈٹرمن نہیں ہو سکا کہ رائٹ اونر ہے یا نہیں ہے. تو کیا وہ جو لوگ جو ہیں فیکٹری انسپیکٹر جو ہے وہاں پہ الیکٹرک کا جس نے انسپیکٹ کرنا تھا، وہاں پہ دوسرے جو لیبر کے انسپیکٹرز ہیں، کیا ان پہ آج ان پہ بھی FIR نہیں کاٹی جانی چاہیے؟ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی یہ سب کے پاس ہے. سول ڈیفنس کہاں ہے؟ یہ ساری چیزیں. ایک چیز میں آپ کی وسادت سے کہتا چلوں، کچھ رسپانسبلٹی عوام پہ بھی آتی ہے، وہ اور طریقے سے آتی ہے. دیکھیں 3 فنڈامنٹل جو ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ فائر بریگیڈ، ایمبولینس اینڈ پولیس، یہ 3 جو ہیں یہ ایمرجنسی ہمارے ادارے ہوتے ہیں. ہمیں یہ بھی چاہیے، عوام کو بھی سمجھانا چاہیے کہ جب یہ لوگ موو کر رہے ہوں تو ان کے لیے بھی راستہ دے دیں. آپ نے کئی جگہ دیکھا ہوگا کئی بیچارے ہمارے جو ہیں مریض جو ہیں ایمبولینس میں جان دے دیتے ہیں بیکاز ان کو راستہ نہیں ملتا. آج بھی میں نے دیکھا ٹیلی ویژن پہ کہ جب ہمارے VIP جاتے ہیں ان کے لیے تو راستہ کھول دیا جاتا ہے، لیکن جب فائر بریگیڈ وہاں پہ گئی تو وہاں پہ ان کو راستہ نہیں ملا. بالکل بالکل صحیح بات ہے. بہت امپورٹنٹ چیز ہے. طارق صاحب آپ نے جو یہ ہیومن اس کے اوپر آپ نے بات کی ہے، اور یہ علی مجھے یہ بتائے گا کہ کتنی آپ کے نزدیک، کیونکہ آپ نے کافی کام کیا، کتنی بلڈنگز ہیں جو کہ آپ نے کراچی کے اندر صرف آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جن کو خطرہ ہے اور کوئی نہیں سن رہا؟ بار بار آپ بھی لکھ رہے ہیں، کاغذ جی نے بھی لکھا، بہت کوئی نہیں سن رہا آپ کی بات. جی دیکھیے، سب سے پہلے 2008 میں جو ایک KBC ہے جو کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے، اس نے جی یہ 2468 اتنی بلڈنگز آئیڈینٹیفائی کی کہ بھائی یہ ہیزرڈس 2468 بلڈنگز ہیں اور کراچی کے اندر. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ آئیڈینٹیفائی تو کر دی. اب مجھے پتہ نہیں آئیڈینٹیفیکیشن کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ جتنے بھی آپ کراچی تو اٹس اے میگا سٹی، اور یہاں پہ آپ جتنے بھی فلیٹس دیکھ لیجئے یا بلڈنگز دیکھ لیجئے اس میں فائر ایگزٹ نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو میرے خیال سے اس کی تعداد اگر ہم 20-25 ہزار یا 30 ہزار بالکل ان ریگولیٹڈ
बिल्डिंग लॉज हैं हम वो तो मतलब तारिक साहब कह रहे हमारे हैं यहाँ पार्लियामेंट के अंदर नहीं है तो बाकी किधर होंगी अली। बिल्कुल, मैं क्विकली ब्रेक से पहले मैं फैसल भाई को भी इसमें शामिल करती हूँ। 2468 बिल्डिंग्स हैं जो आइडेंटिफाई की हैं कराची बिल्डिंग कंट्रोल वालों ने, लेकिन उसके ऊपर कोई काम नहीं है। इसी तरह खुदा ना खास्ता कल को किसी और की खबर आ जाएगी। ये मेरे ख्याल में ये अली ने जहां आपको ये भी बताया, ये भी बताएंगे ये, बिकॉज ही नोज कि हमारे पास जिस वक्त इख्तियार था कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का, तो वी ट्राइड आवर बिट नंबर 1 और रेगुलराइजेशन और चीजों की इंस्पेक्शन पे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता चंद सालों से वहाँ आप बोरी में पैसे भर के लेके जाएं और हर तरह का नक्शा पास करवा लें। इंस्पेक्शन तो दूर की बात है, नई बनने वाली बिल्डिंग की दूर की बात है, पुरानी भी। प्रॉब्लम क्या है कि जिस तरह गोदल साहब ने भी कहा, शायद हम इतने इंसेंसिटिव हैं या हमारे लिए सेंसेशनलिज्म ये सिविक इश्यूज हैं नहीं, तो हम इन इश्यू जो पॉलिटिकल इश्यूज है ना, हम उनको लेकर बैठते हैं बसूरत। वरना अल्लाह माफ करे, कराची शहर में जो जलजले की फॉल्ट लाइन पर है और कई इलाके हैं, वहाँ अपार्टमेंट्स का जो जंगल है, अगर वहाँ की प्रॉपर, ये तो अली जिन इमारतों की बात करें, इनमें तो बहुत सारी तो ओल्ड टाउन में है जो पाकिस्तान बनने से भी पहले 1890 की 1870 की बिल्डिंग्स हैं। सही। उनमें भी अगर गलती से कभी कोई नोटिस भिजवा दे तो नीचे शुरू हो जाएगा आपका मुजाहरा। सही। और मुजाहरे पे पुलिस रोकेगी अपने तरीके से, पेटेंट तरीके से, कि पुलिस में भी डाकू भरे हुए हैं। अगर आप कलवल की रिपोर्ट देखिए तो वो पुलिस रोकेगी तो वहां मीडिया के कैमरे पहुंच जाएंगे जनाब, और उसके बाद क्या वजीर क्या गवर्नर सबको मुज़ाकरात करने बैठ जाएंगे। सही। और फिर वो मसला, मगर अब हल तो ढूंढना है ना फैसल भाई, सबको मिलके हल ढूंढना है। बेशक आपने अच्छी चीजें मैं तैयार हूँ जी, मुझे बताएं आप किसके पास जाना है। सिर्फ आए आंसू पोंछने और कब्रों पे फूल डालने और नाशों पर कफन डालने के लिए नहीं, मैं उससे आगे भी जाने के लिए तैयार हूँ। बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात आपने की है। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद इस पे हम आएंगे कि करनी है और क्या अब हम यहाँ से ये रिजॉल्व लेके नहीं उठेंगे कि हमने करना है, सिर्फ बातें नहीं करनी। और इस पे हम बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।